عربی میں آپ نے کسی بھی ناؤن کو خاص بنانا ہے تو آپ اس کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ ال. آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے اسلام آباد کے اندر ایک دکان دیکھی، اس کے بعد لکھا ہوا تھا ال پلاؤ ہاؤس. تو دیکھیں یہ جو رول ہے یہ آپ کی اردو کا رول ہے. پلاؤ کو پلاؤ رہنے دیجئے، ہاں اس کو ایسے پکائیے کہ وہ خاص ہو جائے. ٹو بی کی طرف چلتے ہیں. تو آج ہم قواعد کے اندر کچھ الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں: مسلم، مؤمن، مشرک، کافر، صالح. اور یہ الفاظ اس طرح کے الفاظ سے. اور بسم اللہ، دائیں ہاتھ بلند کیجئے، ایک مرتبہ میرے ساتھ ٹی پی آئی کیجئے. دائیں ہاتھ بلند جی، ایک انگلی شہادت کی. بسم اللہ. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. چلیے جی، تو مل کر ہم کچھ سیکھنے کی مزید کوشش کرتے ہیں. اعادہ. اعادہ آپ کی اردو کا بھی لفظ ہے، آپ کی عربی کا لفظ ہے. اعادہ کیا مطلب ہے؟ اعادہ کا ارادہ کرنا نہیں، وہ تو ارادہ ہوتا ہے نا. یہ ہے اعادہ. اعادے کا مطلب کیا ہے جی؟ ریویژن، دوہرائی کرنا. ٹھیک ہے، تو چلیں پچھلے لیسن کی دوہرائی کریں. ہمارے اس کورس کی خاص بات ہے کہ ہر نئے لیسن میں پچھلے لیسن کی دوہرائی کروائی جاتی ہے. تو چلیں، پچھلے لیسن میں آپ نے کیا سیکھا تھا؟ بسم اللہ. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. دوبارہ دو ملا کر: ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اور پھر اسی کی بنیاد پر آپ نے کچھ ڈائلاگ سیکھے تھے. تو چلیے، من ہوا، جواب دینے نا آپ نے، وہ کون ہے؟ تو جواب دیجئے وہ مسلمان ہے. عربی میں جواب دیجئے جی. من ہوا، من ہم. پلورل آ جائے، جمع آ جائے تو کتنی انگلیاں؟ چاروں. سنگولر ہو تو ایک انگلی، اور پلورل آ جائے تو ساری انگلیاں. جی دوبارہ. من ہوا، من ہم، من انتا. چلیں جی، آج ہم نیا سبق سیکھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ. آپ کو پتہ ہے آپ کی اردو زبان میں، آپ کی انگلش زبان میں، آپ کی عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہے، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. بولے کیا ہوگا؟ یا وہ. میرے بھائیوں بولیں، میری بہنیں کتنا اچھا بول رہی ہیں ماشاءاللہ. چلیں بولیں، ہر لفظ یا وہ کیا ہوگا؟ یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، اسم کس کو کہتے ہیں جی؟ اسم کہتے ہیں ناؤن کو. نام ہے، صفت ہے، سارے اسم ہے. ٹھیک ہے جی، کسی کا نام، کسی کی صفت، اسما. فعل کہتے ہیں جس کے اندر کسی کام کے ہونے یا کرنے کا، مطلب جس میں کوئی ایکشن پایا جا رہا ہے، کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چل رہا ہے. اور حرف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے حرف کی آسان تعریف یہ ہے کہ جو نہ اسم ہے نہ فعل ہے. بولے حرف کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ اسم ہے نہ وہ کیا ہے. اور حرف بیسیکلی آتا ہے اسماء اور افعال کو آپس میں ملانے کے لیے. اسماء اور افعال کو آپس میں ملانے کے لیے یوز ہوتا ہے عربی میں حرف. اور آپ کی اردو میں بھی، اور آپ کی انگلش میں بھی، ہر زبان کے اندر. چلیے جی، دیکھیے کیا لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے؟ کتابن. کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ کتابن. کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ کتاب. یہ ایک عام ناؤن ہے. یہ کیا ہے؟ ایک کامن ناؤن جسے آپ کہتے ہیں. ایک عام نام ہے. آ بک، کوئی بھی کتاب. مطلب آپ کسی خاص کتاب کی بات نہیں کر رہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی بھی کتاب. آ بک. کتابن. بولے کیا لکھا ہوا ہے؟ کتابن آ بک. کوئی بھی کتاب. سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. یہ چیز سمجھ آئی تو پھر اگلی چیز اور اچھے سے سمجھ آئے گی.
اگر آپ نے کسی بھی ناؤن کو خاص بنانا ہے، عربی میں آپ نے کسی بھی ناؤن کو خاص بنانا ہے تو آپ اس کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ بولے کیا لگائیں گے؟ ال. اچھا میں نے اس لیے کہا یہ عربی کا رول ہے، یہ اردو کا رول نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے اسلام آباد کے اندر ایک دکان دیکھی، اس کے بعد لکھا ہوا تھا ال پلاؤ ہاؤس. ڈاکٹر صاحب کیا لکھا ہوا تھا اس کے باہر؟ یار کیا ضرورت ہے پلاؤ کو خاص کر کے ال پلاؤ ہاؤس کرنے کی؟ آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا؟ تو دیکھیں یہ جو رول ہے یہ آپ کی اردو کا رول ہے. پلاؤ کو پلاؤ رہنے دیجئے، ہاں اس کو ایسے پکائیے کہ وہ خاص ہو جائے. ایسے ہی ہے جی. یہ جو رول ہے الف لام والا، یہ کس زبان کا رول ہے؟ عربک کا رول ہے. آپ عربی میں اگر کسی چیز کو خاص کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے شروع میں کیا لگاتے ہیں؟ بولے کیا لگاتے ہیں؟ ال. تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ خاص. اچھا اب یاد رکھیے گا ایٹ اے ٹائم کوئی اسم عام اور خاص ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یا تو آپ اس کے شروع میں الف لام لگائیے یا آپ اس کے آخر میں دو پیش یعنی کہ تنوین لگائیے. رول سمجھ آ گیا آپ کو؟ اور آپ کو پتہ ہے ہم جو غیر عرب ہیں نا، اکثر ہم ایسی غلطیاں مسٹیک کرتے ہیں کہ بعض اوقات لفظ کے شروع میں الف لام بھی لگا ہوتا ہے اور اس کے آخر میں. آپ یقین جانیے کہ کوئی 3 ہفتے پہلے میں نے راولپنڈی کی ایک مسجد میں نماز پڑھی اور اس مسجد میں قبلے والی سائڈ پہ جو کلمہ لکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بولے کیا لکھا ہوا تھا؟ الرسول اللہ. کتنی بڑی مسٹیک ہے، کتنی بڑی غلطی ہے کہ جب شروع میں الف لام لگا دیے تو آخر میں تنوین کدھر لگا رہے ہیں؟ اور وہاں پر تو الف لام بھی نہیں آتا، رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رول سمجھ آ گیا آپ کو؟ کوئی بھی اسم عام ہے مطلب اس کے شروع میں الف لام، خاص کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بولے عام اسم کو خاص کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بولے اس کے شروع میں کیا لگا دیں گے؟ الف لام یعنی کہ ال لگا دیں گے تو وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ اور ایٹ اے ٹائم کوئی اسم عام اور خاص یا شروع میں الف لام لگائیے یا آخر میں. اگر عام ہے تو پھر شروع میں الف لام نہیں، اگر خاص کرنا ہے تو پھر اس تنوین کو ہٹائیں اور شروع میں الف لام لگائیں. المسلمو. سمجھ آ گیا نا؟ الرسولو. چلیے جی اب یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں. میں نے عام بولنا ہے اور آپ نے خاص بولنا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور یک زبان ہو کر. ٹھیک ہے جی، ہم سب مل کر سیکھ رہے ہیں نا. چلیے میں نے عام بولنا ہے اور آپ نے خاص بولنا ہے. جی مسلمون. ہاں المسلمون، المسلمون نہیں. چلیے مؤمنون، صالحون، کافرون، مشرکون. تو آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ عام اسم کو خاص بنانے کا طریقہ، شروع میں الف لام لگا کر. جی اگلا ایک سوال ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلے میں مونس کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہوں. مسلمتن، بولے المسلمہ تو، اور آگے چل کر آ بھی رہا ہے. مؤمنتن، صالحتن، کافرتن، مشرکتن. یہ اسم کے بارے میں آپ نے پہلا رول سیکھ لیا. اب ہم آتے ہیں اسم کی جمع بنانے کا طریقہ. بولے اسم کی جمع بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے جی اسم کی جمع بنانے کا، اور وہ یہ ہے کہ اسم کے آخر میں آپ واو نون یا نون کا اضافہ کر دیں، وہ جمع بن جائے گی. بولے جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ واو نون یا نون کا اضافہ کر دیں تو وہ کیا بن جائے گی؟ بولے کیا بن جائے گی؟ جمع بن جائے گی. بہت آسان رول. چلیں اب میں نے واحد بولنا ہے اور آپ نے اس کی دونوں جمع بولنی ہے. یہاں پر میں اس چیز کو بھی کلیئر کر دوں. دیکھیں یہ جو دونوں طرح کی جمع ہے نا، واو نون والی یا نون والی، میننگ وائز ان میں کوئی فرق نہیں ہے.
मतलब मुस्लिमूना का मतलब भी सब मुसलमान और मुस्लिमीना का मतलब भी ग्रामेटिकली तौर पर बाज जगह पर मुस्लिमून आता है और बाज जगह पर मुस्लिमीन, जो आगे चलकर इंशाल्लाह हम सीखेंगे, जो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अभी हमारा टॉपिक यह है कि हम वाहिद से, जैसे हमने आम से खास बनाने का तरीका सीखा, तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? वाहिद से, बोले क्या सीख रहे हैं? वाहिद से जमा बनाने का तरीका। तो चलिए जी सीखिए। मैंने वाहिद बोलना है और आपने उसकी जमा बोलनी है जी। मुस्लिम, नहीं, सारे एक जुबान होकर नहीं बोल रहे, दोनों जमे बोलनी है और एक साथ जी। मुस्लिम, मुमिन, अच्छा ये असल में लफ्ज मुकम्मल है, मुस्लिमुन, मुमिनुन, लेकिन एक अरबी का एक्सेंट है कि आप बोलते हुए ना लास्ट जो लेटर होता है ना, आखिरी हर्फ, उसको आप साइलेंट कर देते हैं। जैसे कुरान पढ़ते हुए आप कहते हैं यालमून, पूरा नहीं पढ़ते यालमून ना, ऐसे ही है जी। तो इसी तरह असल में है मुमिनुन, लेकिन आप उसको कैसे पढ़ते हैं? मुमिन। मुस्लिमुन को कैसे पढ़ते हैं? मुस्लिम। ठीक है, चलिए जी, मैंने वाहिद बोलना है और आपने जमा बोलनी है। मुस्लिम, मुमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक,